آج کا کوئی بھی مسلمان اس انٹینسٹی کو فیل ہی نہیں کر سکتا. یہ وہ بھیانک کردار ہے جس کو ہمیں ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین اپنے ذاتی گورنمنٹ کے لیے نہیں اٹھ رہے تو قیامت تک کے لیے غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا، اور امت یہ کہتی کہ ہم ایک جابر سلطان کے سامنے جو ہیں ہمیں کمپرومائز کر لینا چاہیے، کیونکہ نواسہ رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپرومائز کر لیا. یزید امام حسین سے بیعت کیوں چاہتا تھا، اور امام حسین یزید کی کو بیعت دینے سے کیوں انکار کر رہے تھے؟ وہ کیا ریزنز ہیں کہ امام عالی مقام، جوانان جنت کے سردار، نواسہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گورنمنٹ کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور اس گورنمنٹ کو وہ اپنی سپورٹ فراہم نہیں کریں گے؟ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت لوگوں نے بہت لکھا ہے یہ، اور الحمدللہ ہر سال مسلمان اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے فیکٹرز کا ذکر کیا کہ بہت سارے فیکٹرز اس طرح، یزید جو تھا وہ بیسکلی ہی واز ناٹ ان جسے کہتے ہیں کہ دا لیڈرز ٹو بی، ان لسٹ میں اس کا کہیں نام نہیں تھا. انفارچونیٹلی وہ کچھ کہ جی یہ کچھ لوگوں نے جو ہر قسم کے ظاہر خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا کہ جی یہ یزید کا نام دے دیجیے. اب جب ایک انکمپٹنٹ، ہم نے جیسے شروع میں، ہم آج کے بعد دو چیزیں ہم بہت کلیئر سامنے آ رہی ہیں. ایک تو اس کا پروسیس سے گو تھرو کرنا، پھر مینٹورز کا کردار جو کہ ہم سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں سیدنا علی ہیں، کہیں سیدنا ابوبکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. ان کی زندگی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ہی از دا نیوکلیس آف اے فلاور. وہ اس طرح سے ان کی مینٹورنگ اور وہ چل رہی ہے. ان یزید's کیس بیکاز ہی لیوڈ موسٹ آف دا ٹائم آن ڈومیسکس، شام کی طرف رہا. اب جو ایریاز تھے وہ جو کوفہ ہے، جو بصرہ ہے، یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ کہ سیدنا علی اور سیدنا حسین، سیدنا ان کے فالوورز زیادہ تھے، رائٹ. اور ان ادر ورڈز کہ یہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ علاقے کہیں میرے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں، تو یزید نے ان علاقوں کو کور کرنا تھا. اور ان علاقوں کو کور کرنے کے لیے، ان علاقوں پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اس کو امام حسین کی سپورٹ چاہیے. اگر امام حسین سپورٹ نہیں کرتے تو یہ علاقے کسی وقت بھی یزید کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. اور چونکہ وہ زیادہ دور نہیں ہیں یزید سے، ڈمیسکس سے دور نہیں ہے زیادہ، so it's a threat to him. So therefore، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی ایلین نہیں ہے یزید سے. سیدنا حسن اور سیدنا حسین میں بڑی اچھی کمیونیکیشن تھی، ہمیں روایات سے پتہ لگتا ہے، اور یہ دمشق بھی جایا کرتے تھے. تو اس کے کردار سے ان کی واقفیت تھی. اب جو ڈیسٹینیشن ہے ان کی، وہ جب، اور پھر جو کوفیوں کا کردار ہے اس میں وہ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین نے تو بیعت سے انکار کر دیا. جی، اس کا مطلب ہے کہ یزید کی گورنمنٹ ایک اللیگل گورنمنٹ تھی، خلافت راشدہ کے پرنسپلز کو وائلیٹ کرنے والی گورنمنٹ تھی، بیت المال ذاتی جاگیر بن چکی تھی. یزید کا اپنا کیریکٹر بھی بہت فلاڈ تھا. اب میں اس کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتا کیونکہ وہ بعض معاملات ایسے ہیں جو شاید ہم ٹیلی ویژن پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. جو یزید جن کے اندر انڈلجنس میں وہ شکار تھا، جی جی، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھا، رول آف لا نہیں تھا، ایک پرسنل فیفڈم بن چکی تھی. یہ وہ بھیانک کردار ہے جس کو ہمیں ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین اپنے ذاتی گورنمنٹ کے لیے نہیں اٹھ رہے، یا اپنے کوفہ کے اندر جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے نہیں اٹھ رہے. ہی از اسٹینڈنگ اپ فار اے پرنسپل، اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور اس دین کا نفاذ اس گورنمنٹ کے اس رجیم سے نہیں ہو سکتا، یا یہ رجیم انکیپبل ہے. اچھا، یہ تو آپ نے جو بات کی نا کہ مائی گورنمنٹ، میری حکومت، یہ تو
سیدنا حسن اور یا سیدنا حسین رضی اللہ، سیدنا حسین بڑے آؤٹ سپوکن پرسنالٹی ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور سیدنا حسن کی شہادت کے بعد اب وہ بیسکلی لائم لائٹ پہ ہیں. ہی از دی لیڈر آف دا. اور یزید کا چونکہ کردار اور جو پالیسیز اس نے بالکل آپ کہہ لیجئے کہ جو خلافت راشدہ کی پالیسیز تھیں ان سے ایک یو ٹرن تھا، نہیں ان کے بالکل برعکس تھا. کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا نا، مقصد تھا اپنی اتھارٹی، اپنے ایسٹس کو اسٹیبلش کرنا. یہ تو نہیں تھا کہ قرآن و سنت کا نافذ ہو اور لوگوں کے لیے بہتری ہو یا بیت المال میں بہتری ہو، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، یا وہ اس طرح کے قطعاً وہ اس کے آبجیکٹیوز نہیں تھے. اور سیدنا حسین جس کے مطلب میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ جن کے ایسوسیٹس، مینٹورز صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پرورش کی ہو، تو آبویسلی ان پہ بہت گراں گزرا ہوگا. ہم تو اس انٹینسٹی کو یقین کیجیے آج کا کوئی بھی مسلمان اس انٹینسٹی کو فیل ہی نہیں کر سکتا جس کرب سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہوں گے. وہ جس مشکلات سے، کیونکہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا، انہوں نے گولڈن ڈیز دیکھے ہوئے تھے، وہ فال اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، اور یہ ایک مومنٹ تھا جس کے اندر اب ہی از دا لیڈر ناؤ. اینڈ اگر کوئی چینج آنی ہے تو اب وہ سیدنا حسین کے ذریعے آنی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جو پہلے پروگرام میں ہم نے ایک میں بات کی، اب رسپانسبلٹی بھی امام علی مقام کے اوپر ڈبل ہے. اگر وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اگر وہ آیا تطہیر کے مصداق ہیں، تو رسپانسبلٹی بھی ایک عام مومن کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. اور اگر امام علی مقام اس یزیدی رجیم کو پلیج آف الیجنس دے دیتے تو قیامت تک کے لیے غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا، اور امت یہ کہتی کہ ہم ایک جابر سلطان کے سامنے جو ہیں ہمیں کمپرومائز کر لینا چاہیے، کیونکہ نواز رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپرومائز کر لیا. اور مجھے وہ مشہور حدیث بھی یاد آتی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور سید الشہداء وہ شخص بھی ہوگا جو کسی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہے اور اس کی شہادت ہو جائے. تو امام علی مقام اس حدیث کی روح سے وہ بھی سید الشہداء ہیں، بیکاز ہی stood against the tyranny اور the tyrannical rule of یزید. تو یہ استاذ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں کہ امام حسین ایک پرنسپل کے لیے کھڑے تھے، ذات کے لیے نہیں کھڑے تھے، اور اس ذات سے مطلب وہ اس یزیدی گورنمنٹ سے ڈسٹنٹ ہونا چاہ رہے تھے. جی یہ میں تو قطعاً یہ ہمیں کہیں سے یہ کچھ لوگوں کو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنی حکومت، ان کو یہ قطعاً کانسیپٹ نہ وہ چاہتے تھے، نہ وہ ان لوگوں میں رہے جن کا یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. بے شک